اللہ کی طرف کھڑے رہیں۔ اللہ جل جلالہ جس بات کو چاہتا ہے اسی کو کریں، اور ہمیشہ اللہ جل شانہ کی قضا جو تیرے بارے میں ہے اس کے فیصلے پر راضی رہیں، اور ہمیشہ مخلوق سے استغنا اور بے پرواہی برتیں، اور ہمیشہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہیں جو تیرے بارے میں ہے۔ اگر یہ چیزیں آ گئی ہمارے اندر، میں کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، تو پھر دنیا آخرت دونوں کو آپ نے ہتھیا لیا، کسی چیز کی کمی آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں، مخلوق سے استغنا برتیں، بے پرواہی برتیں، مخلوق کی جیب پر، مخلوق کے ہاتھ پر، مخلوق کی تما میں، مخلوق کے ساتھ دل کے اندر کوئی تما ان سے نہ رکھے، اور اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں جو تیرے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے لیکن اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ فیصلے پر راضی رہنا الگ کام ہے مومن کا، عافیت مانگنا الگ کام ہے، یہ دونوں کام کرنے۔ بیماری آ گئی، اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہے، جس طریقے سے اللہ نے کیا ہے، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنے کے بعد پھر کہیں یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری پیاری تعلیمات سکھائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، بیان کی ہے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ مال ختم ہوا، فقر آیا، پہلے فراوانی تھی ہر چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کا وہ راضی رہے۔ اس میں ایک نسبت لوگوں کے ساتھ ہوگا، کسی نے آپ کو تاوان پہنچایا ہے، اس کا الگ کام ہے، حکم ہے۔ ایک تعلق شیطان کا ہوگا، شیطان سے پناہ مانگے۔ ایک تعلق اللہ کا ہوگا، اللہ جل شانہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ اس کا بھی خالق ہے، جو تیرے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں تکوینی، یہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ مخلوق سے اپنا معاملہ جائز حد میں رکھیں، اور اگر اپنے ذاتیات میں مخلوق کو آپ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اور اپنے رب سے اس وقت بھی راضی رہیں جب انتہائی سخت تکلیف ہو، سخت فقر ہو، سخت حادثہ ہو، اس میں بھی راضی رہیں۔ اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے۔ اگر اللہ کے فیصلے پر رضا نہیں ہے تو یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ مومن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اللہ کے جتنے وعدے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وعدے اللہ کی طرف سے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں احادیث مبارکہ میں، یہ سب ایمان کامل پر ہیں۔ بعض چیزیں معمول ایمان پر بھی مرتب ہوتی ہیں، لیکن پورے وعدے اللہ جل شانہ کے وہ ایمان کامل پر ہیں، اور ان ایمان کامل آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ اب رضا بالقضاء اختیار کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ غربت آئی، بھوک آیا، پیاس آیا، اس کے حصول کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جس کے ساتھ آپ کا حق ہے اس سے مانگے۔ اور میں نے کہا اگر آپ نے وہ حق نہیں دیتا، آپ نے صبر کیا،
تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. لیکن ایک طرف معاملہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ اس کے اس فیصلے پر رضا ہے. میں تجھ سے اللہ خوش ہوں، بھوک میں بھی خوش ہوں، پیاس میں بھی خوش ہوں، بیماری میں بھی خوش ہوں، فقر کے اندر بھی خوش ہوں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ 7 سال، بعض کہتے ہیں 30 سال بستر پر پڑے رہے. لوگ آتے تھے، روتے تھے، آپ کی حالت پر ہمیں رحم آتا ہے. کیوں روتے ہو؟ آپ کی حالت پر رحم آتا ہے. اس نے فرمایا میرے ساتھ فرشتے اس وقت باتیں کرتے ہیں جب تنہائی میں ہوتا ہوں، مجھے بہت تسکین اور تسلی ہوتی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو نہیں ہوتا وہ تسلی نہیں ہوتی، وہ تسکین دل کے اندر نہیں ہوتا، وہ سکینہ نازل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں اور مخلوق سے استغنا برتیں. میں آپ کو صرف ایک تابعی کا واقعہ سناتا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں تقریباً آپ کو ملے گی. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ میں صحابہ کرام کا تابعی کا واقعہ کبھی کبھی اس لیے سناتا ہوں کہ اس سے انسان کا یہ اشکال دور ہو جائے کہ یہ باتیں کہاں ہو سکتی ہے. نہیں، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو گئی ہیں. اس پر امت کا ایک بڑا طبقہ چل رہا تھا، ان کے اندر یہ صفات موجود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت، جو کھیپ ہمیں تیار کر کے دی تھی صحابہ کرام کی اور ان کی اولاد اور ذریت تابعین کی اور ان سے ملنے والوں کی، وہ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کیسے تھا، ان کی صفات کیسے تھی. اور پھر طابق النال بالنال، اپنے آپ کو بھی ان حضرات کی زندگی اور سیرت کے مقابلے میں لے آئیں. میری حالت کیا ہے، میری صفات کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میری سیرت کیا ہے. اگر میری سیرت، میرا کردار، میرے اندر ایمانی صفات وہ نہیں ہیں تو پھر کس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور گلہ کرتا ہوں اور اس کے قضاء اور فیصلے پر راضی نہیں ہوں. رضا بالقضاء کا ضد ہے اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے کرنا. یہ غربت کیوں آئی یا اللہ، میرے اوپر کیوں آئی؟ یہ حادثہ کیوں ہوا، میرے اوپر کیوں ہوا؟ میں ہی ایسا گناہگار تھا تیرے بندوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ گلے اور شکوے اللہ جل شانہ سے کرنا یعنی کسی اور سے اللہ تعالیٰ کے گلے کرنا نہیں. اوروں کو گلے اللہ کے پاس لے جائیں یہ جائز ہے، لیکن اللہ کا گلہ اور شکایت مخلوق کے پاس نہ لے جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیا کروں، بس بیماری آتی ہے میرے اوپر ہی آتی ہے، کوئی اور نہیں ہے. مجھے بیماریوں نے تخت مشق بنا لیا ہے. اللہ جل شانہ کے گلے اور شکوے مخلوق سے کرنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، مخلوق کے حوالے کرے گا. اور مخلوق کے گلے اور شکوے اللہ کے پاس لے جائیں. یا اللہ، فلاں کے پاس میرا قرض تھا، مجھے نہیں دے رہا. انما اشکو بسی و حزنی الیک، میں اپنی پراگندگی، میں اپنا غم، میں اپنا دکھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں. فلاں شخص میرے اوپر ظلم کرتا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الیک. حضرت سالم بن عبداللہ رضی رحمہ اللہ، یہ کون ہے پہلے ان کو پہچانے. تو میں صحابہ اور تابعین کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. اور حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ وہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے مشہور محدث اور عالم ہیں. اور حضرت سالم
رحمہ اللہ کی والدہ وہ یزدجر شاہ ایران کسرا کی بیٹی تھی. وہ کنیز بن کر آئی. اس زمانے کے اندر فتوحات بہت زیادہ ہوتے تھے. ایران فتح ہوا جس کو اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا. تو جو مال اور متاع آیا اس میں 3 بیٹیاں بھی آئی یزدجر کی، جن میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے تھے ان کے نکاح میں آئی. اس کو پسند کیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی. دوسرے نے حضرت سالم بن عبداللہ کو پسند کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس کا نکاح ہوا تھا اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور جس وہ خاتون کا یزدجر کی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوا تھا اسے حضرت سالم پیدا ہوئے. اور تیسری بیٹی یزدجر کی اس کا نکاح محمد ابن ابی بکر سے ہوا، صدیق اکبر کے صاحبزادے کے ساتھ. اس سے قاسم پیدا ہوئے. اور قاسم فقہائے 7 مدینہ منورہ کے 7 علماء فقہا اپنے زمانے کے بڑے مشہور تھے، ایک ان میں یہ. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ جب کوئی مشورہ کرتے تو ان سے لیتے، اور یہ جو بھی مشورہ رائے دیتا تو اس پر عمل کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ خاندان نبوت کے افراد بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. یہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھی. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے بال بھی اپنے والد کے بڑھاپے میں سفید ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. اور یہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی کو اتنے پسند تھے کہ ان کا بوسہ لوگوں کے سامنے لیا کرتے تھے. کلولو بے او بیا بے خلکو توی عجیبہ دیو بوڑھا لگیا رے بل بوڑھا کو لگی. باپ بیٹھے دونوں بوڑھے تھے، اتنے پسند تھے. کیوں پسند تھے؟ اس کی تقوی، اس کی للہیت، اس کی استغناء، اس کی ایمانی صفات، اس کا علمی مقام ہر اعتبار سے کمال تک پہنچے ہوئے تھے. اس لیے باپ کو پسند تھے. وہ باپ کے پاس یورپ اور امریکہ کے مال نہیں لاتے تھے. اس کے باپ نے اسے کالج اور یونیورسٹیوں میں پتلون کے اندر نہیں پڑھایا تھا کہ یہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا. اس کے باپ کے جو اس سے توقعات تھی وہ توقعات پوری کرتے تھے. اور وہ ساری یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. یہ بیٹا حضرت سالم رضی اللہ عنہ پر کیسے بنا؟ حق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تو ایسا کڑا ہوتا تھا کہ چاہے اس کو کوئی ذبح کرے کوئی پرواہ اس کو نہیں تھی. ایک دفعہ مسلمانوں کے کام کے سلسلے میں حجاج بن یوسف کے پاس گئے. حجاج بن یوسف مسلمانوں کا امیر تھا، بڑا. مسلمانوں کے کام کو لے کر گئے. کسی کی سفارش کرنا، اچھی سفارش کرنا یہ نیک عمل ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے اچھی سفارش کی اس میں اس کو اجر ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا فعلیہ وزرها، اور جس نے بری سفارش کی تو اس کے اوپر اس کا بوجھ بھی پڑے گا. ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو صاحب ڈاکٹر بنا دے، میرے کہنے پر عریضہ لکھ رہے ہیں. کسی چیز کے قابل نہیں ہے، اس کو یوں کر دیں. ہاں یہ مظلوم ہے اور آپ اس کا ظالم سے اس کو چھڑا سکتے ہیں. آپ کے پاس عہدہ اور منصب ہے، اس کو چھڑا دیں. یہ بے گناہ قید و بند میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں، اس کو چھڑا دیں. یہ سفارش شفاعت حسنہ ہے. تو یہ گئے تھے اسی سلسلے میں حضرت سالم رضی رحمہ اللہ حجاج بن یوسف کے پاس. اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اچانک حجاج بن یوسف کے پاس چند لوگ لائے گئے. پراگندہ بال بکھرے ہوئے، بدن غبار سے اٹا ہوا اور عجیب حالت تھی، رنگ زرد تھے. حجاج نے حضرت سالم رحمہ اللہ کی طرف دیکھا اور کہا
کہ یہ مجرم ہیں اور ان کا خون اس وقت حلال ہے بہانا، اس کا خون بہانا حلال ہے، اور اس میں سے اس پہلے شخص کو آپ یہ تلوار لے کر قتل کریں۔ حضرت سالم سے کہا، وہ تو حاکم تھا، جابر تھا، وہ حکم کر سکتا تھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے تلوار لی، اس مجرم کی طرف چل پڑے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کریں گے کیا، ایسے کہ حضرت سالم کی شخصیت سب کو معلوم تھی، اج حجاج کا حکم مانیں گے یا پسو پیش کریں گے۔ حکم مانتے ہیں تو پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہے۔ حجاج تو معمولی باتوں پہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، جس کا قتل کرنا روا اور جائز نہیں ہوتا، اور اگر یہ قتل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو پھر ادھر حجاج کی تلوار تیار ہے اس کو سرقلم کرنے کے لیے، وہ تو کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے تو سعید ابن جبیر رحم اللہ جیسی شخصیت، عظیم ہستی اور تابعی کو شہید کیا، اور کتنوں کو شہید کر دیا۔ تو وہ بڑے لوگ حیران ہیں کہ یہ تو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں گئے، اس شخص سے پوچھا، هل انت مؤمن، مسلم، تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ آپ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ آپ کو جو حاکم نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرے، مجرم نے کہا۔ پھر اس نے کہا کہ هل صلیت صلاۃ الفجر، کیا تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کہ فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ آپ عجیب آدمی ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں فجر کی نماز پڑھی۔ اپنا کام کر گزریں، جلدی مجھے قتل کرنے، ورنہ آپ کو یہ ظالم اور جابر حکمران کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ تو قتل ہونے والا تھا، ویسے بھی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت سالم نے پھر پوچھا، سألتک هل صلیت الصبح ام لا، میں نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مسلمان ہوں، مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھی۔ پھر وہ پلٹا حضرت سالم رضی اللہ عنہ حجاج کی طرف، اور تلوار اس کے قدموں میں گرائیں، لو یہ تلوار۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے اساتذہ سے سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں۔ اس کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو یہ شخص ایسا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حفاظتی دیوار کو گراتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے، میں نہیں قتل کرتا اس کو۔ اس نے کہا حجاج نے کہ اس پر یہ جرم نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، اس نے خلیفہ کے قتل کے سلسلے میں مدد کی تھی، جس طریقے سے آج کل لوگ پکڑے جاتے ہیں، اس طرف سے بھی دھکے دیے جاتے ہیں، اس طرف سے بھی دھکے دیے جاتے ہیں۔ تو نے فلاں کے ساتھ تعاون کیوں کیا، ان کو کھانا کیوں کھلایا؟ وہ ظالم اگر کھانا اس کو نہیں کھلاتا تو وہ اس کو دھمکی دیتا ہے۔ اور اس طرف کے جاتے تو نے حکومت کی اور مدد کیوں کی، تو نے ان کی بات کیوں میں نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو گھرے ہوئے ہیں لوگ، پریشان ہیں، قریب میں جا کر پوچھیں، پتہ چلے گا آپ کو۔ یہ گمان کی بنا پر اس طریقے سے حجاج نے بھی کیا، اس نے خلیفہ کے قتل کے سلسلے میں مدد کی تھی، ہم نے ان لوگوں کو پکڑا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کو سالم رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اور پھر حجاج خاموش ہو گیا۔ مدینہ منورہ کوئی شخص بھاگا گیا عراق سے۔ حضرت سالم کا یہ واقعہ ان کے والد صاحب، والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول کو سنائی کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا، حجاج کے سامنے پیشی ہوئی، اس نے اتنا کڑک یہ اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بات اس آدمی نے ختم نہیں کی تھی، فوراً پوچھا کہ میرے بیٹے نے جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ اور اس نے کہا یہی جواب دیا کہ میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور شخص کو میں قتل نہیں کرتا۔
اللہ کی حفاظت کا ذمہ جس نے لیا. تو عبداللہ ابن عمر بڑے خوش ہوئے. یہ نہیں کہ پریشان ہوئے کیوں ایسا جواب دیا، اس لیے کہ وہ تو ظالم ہے، وہ مارتا ہے اس کو، نہیں، خوش ہوئے اور فرمایا الکیس الکیس العاقل العاقل، میرا بیٹا سالم ہوشیار ہے ہوشیار ہے. بڑا زبردست کام کیا. اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا. ہم تو جیسے ہی اس طرف سے ذرا پانی کا چپا آیا، لہر آئی، تو ڈر 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 کے کہیں بھاگ جاتے، کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، ادھر سے آیا تو ادھر بھاگ جاتے، اللہ جل شانہ کو چھوڑ جاتے ہیں. مومن کا یہ کام نہیں. استغنا ایسی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سالم رحمہ اللہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، حج کا موقع ہے. خلیفہ وقت بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ کا بڑا زور ہوتا تھا، سلیمان ابن عبد الملک، وہ حج پہ آئے ہیں، طواف قدوم کر رہے تھے، چادروں میں ملبوس ہیں، لوگ ساتھ ہیں، طواف قدوم کر رہے ہیں. نظر پڑی تو عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ کو دیکھا بیٹھے ہیں. تو اس نے دل میں کہا خلیفہ نے کہ یہ تو یہاں کے بہت بڑے تابعی اور عالم ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہے، لیکن پہلے طواف مکمل کر لوں. طواف کو مکمل کر کے پھر سیدھے آئے حضرت سالم رحمہ اللہ کے پاس. حضرت سالم رحمہ اللہ تلاوت میں مشغول ہے. تو سلیمان ابن عبد الملک بالکل آ کر جو ہے وہ ایسے بیٹھ گئے کہ ان کے گھٹنوں کے ساتھ اپنا گھٹنا ملایا. گوڑو سرے گوڑی و تو بولے دا سے خواہ کے جوخ کے نا، تاکہ میری طرح متوجہ ہو جائیں. لیکن حضرت سالم رحمہ اللہ اپنی تلاوت میں مشغول ہیں. یہ ہے تعلق مع اللہ. ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو کوئی آتا ہے چپل آگے رکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز اس نے رکھی. قرآن پاک سے ہماری نظر اٹھ جاتی. جو آتا ہے بات کرتا ہے، جو آتا ہے، اور شیطان دوسروں میں گھستا ہے. اس وقت جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دسیوں لوگوں کے کام آ جاتے ہیں. کوئی ایک کہتا ہے، کوئی دوسرا، تاکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ تلاوت تسلسل کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ نہ کرے، یہ رہ جائے. ویسے کام نہیں ہوتا. موبائل ہاتھ میں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا بار بار موبائل دیکھتا ہے. کسی کی کوئی خبر تو نہیں ہے، پیغام تو نہیں ہے. یہ شیطان کرتا ہے. اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں، موبائل کو کھلا رکھتے ہیں، تو یہ شیطان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ کرتے رہو، میں خوش ہوں. اللہ جل شانہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی پہلے سے آپ اپنے موبائل سے اینٹ بنا دیں، بس بالکل ہی ختم کر دیں اس کو. سکون سے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور ادھر ادھر بھی باتیں بھی کرتے ہیں. ہاں، کسی کی ضرورت حاجت الگ چیز ہے، وہ اس پر مقدم ہے. لیکن خواہ آ کر تو حضرت سالم لگے ہوئے تلاوت میں، بادشاہ بیٹھا ہے، خلیفہ وقت، کوئی توجہ نہیں دے رہے. جب اپنی تلاوت سے فارغ، وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. پھر جب حضرت سالم رحمہ اللہ تلاوت سے فارغ ہوئے، دیکھا سلیمان ہے. السلام علیکم یا ابا عمر. سلیمان خلیفہ وقت نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کان کے اندر جو ہے وہ کچھ کہا، قریب ہوئے اور یہ کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں. حضرت سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. اس وقت یہ فتوحات کا زمانہ تھا، کافی مال تھا. مدینہ منورہ میں پیسے کی ریل پیل تھی. کسرا کے تاج، ہیرے، کپڑے، ملبوسات، یہ ساری کی ساری چیزیں حاضر تھی. بادشاہوں کے دربار سے لوگوں کو یہ تحفہ و ہدایہ کے اندر ملتی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ایسے موقع پر وہ کہہ رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت. تو حضرت سالم رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ سوچا کہ اس نے سنا نہیں،
تو تھوڑا سا اور قریب ہو کے پھر کہا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتائیے، حکم کریں، میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ تو حضرت سالم رحمہ اللہ نے فرمایا، پھر وہ پہلی بات بھی سنی تھی، پھر فرمایا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی اور سے مانگوں، مجھے شرم آتی ہے، اس کے گھر میں بیٹھا ہوں پھر مانگو کسی اور سے۔ یہ ہے استغنا، مخلوق سے بے پرواہی۔ اور کہا کہ میری ہر ضرورت یہ صاحب بیت، یہ گھر والا پوری کرتا ہے، الحمدللہ، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، پوشاک بھی ہے، ضرورتیں ہیں سر۔ پھر نماز کا وقت تھا، فرض نماز جماعت کے ساتھ ہوئی، صف میں دونوں کڑے ہیں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سالم رحمہ اللہ سواری آئی، سواری کے اوپر بیٹھ گئے، چل پڑے۔ مسجد حرام سے جیسے باہر نکل آئے تو لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی حدیث پوچھ رہا ہے، کوئی علمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی دنیاوی کام میں مشورہ لے رہا ہے، کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں۔ انسان کے بڑے کام یہ ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بڑے کام آج کل یہ بنے ہیں، پیسوں کے مشین بن جاؤ، ایک کاروبار ہے دوسرا شروع کرو، دوسرا ہے تیسرا شروع کرو۔ مسلمان کے بڑے کام یہ ہیں کہ امت کی تشنگی ہر معاملے کے اندر اس شخصیت سے پوری ہو، مسئلے مسائل پوچھے تو جواب ملے، مشورہ لینا ہو تو اچھا مشورہ دے۔ آج کل اچھا مشورہ دینے والا نہیں۔ دا سے ببلا بدی واڑی دا جنیز بھی تو کوم دا سنگا دا دا خزبرگا دا چہرے والے کورتا دا دنیا شیشہ کبھی لور دے سڑی تو اور کوم دا سڑے سنگا دے دا خزبرگ دے دا دنیا بدماش بدی بلنی، جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ اس وقت ہماری غیبت کہتے ہیں حرام ہے، کسی کی غیبت کرے، ویسے پورا دن لگا رہا غیبت کرتا ہے، پرواہ نہیں، اس وقت حرام ہے، تاکہ یہ آدمی چڑھ جائے اس خطرے کے اوپر اور یہ پھر برداشت کرے، پوری زندگی اس نے رہنا ہے آپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ مجھے شادی کے پیغامات آئے، 3 آدمیوں نے بھیجے، فلانے فلانے فلانے، میں کس سے شادی کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اما ھذا فهو صعلوک لا مال عنده، یہ جو آدمی ہے تو نے نام لیا ہے یہ کلنگ ہے، کلنگ، فقیر دے اس وسر نشتہ۔ وعمل آخر اور دا بل چھے دے، یہ دوسرا، یہ لاٹھی اپنی گھر والوں سے نہیں اٹھاتا، ہر وقت سر پہ مارتا ہے، کمر مارتا ہے، جو جگہ ملے مارتا ہے۔ پختون زورور آغا دے چھ خزر دیر زیادہ وہی دا سے پختون شو پا کمزور اور راتلل دا خزور ورتیانا، لیکن چې کله د خزی او د مور جنگ شنو خزی سره ولاړی بیا چې د دنیا دله د اوس بل نی، مور د مور دا دا د خزه دا، خزه ته پرې خوې شي طلاق ورکولې شي، مور نشي پرې خوې، د خزی او د مور د نه لګی دا، مور سره د زیاتې کیږي، ها مور د زور ظالمه دا، ظلم کوي، نو بیا منما خو مور سره ولاړیا، خزی توایا شپه می تا سره ده خو دې سره ودرېږم چې مور را نه خپه نشي، دا چل خو درځي، مور سره ودرېږه، ته د مور په مخ کې د ښځې سره ودرېږې، شپه دې هم د هغې سره ده، د ورځې هم د هغې سره ودرېدې، نو ته سړی څنګه شوې؟ ما سوې خبره سواسه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی مارتا بہت ہے، خزی وہی ماں، وہ تو صنف نازک ہے، جتنے مارو گے اتنا وہ ضد پہ آئے گی، اور یہ تیسرا جو ہے یہ اچھا آدمی ہے۔ تو 2 کے بارے میں برائیاں بیان کی، یہ مشورہ لیا، مشورہ
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آج کل میں عرض کر رہا تھا، مشورہ لینے والا کس سے مشورہ لے؟ کوئی تسلی سے مشورہ دینے والا نہیں، اس سے مشورہ لوگے وہ تمہیں پنسا دے گا، ایسا ظالم ہے۔ زمین کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اس لیے کہ اپنی ذات اس کو مقدم ہے، کہیں میری جیسی گاڑی اس کو نہ ملے، کہیں وہ زمین اس کو نہ ملے جو یہ لے رہا ہے، میں اس کو لوں گا، اس طرف سے میں بدا سے وہ پیشان رہا تھا، شمس بہت زیادہ سودا ہو کب دے سڑی تو بس نقصان ہم سے سڑی یہ نفاق ہے، نفاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے لوگ کوئی مشورہ لیتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، یہ کام ہے دنیا میں۔ خلافت ارضی اللہ جل شانہ نے انسان کو سونپی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ یہ پوری دنیا، حیوانات، پرند چرند جو زندگی گزار رہی یہ تیری وجہ سے ہے۔ اگر تو بگڑ گیا ساری دنیا بگڑے گی، تو سیدھا رہا ساری دنیا سیدھی رہے گی۔ تو پھر سلیمان ابن عبد الملک، اس نے دیکھا بڑا ہجوم ہے، وہ بھی ہجوم کے اندر آیا۔ اب باہر ہوا مسجد حرام سے، وہ تو گھر تھا اللہ کا، اب قریب آ کر کہنے لگا، لوگوں نے ہٹو بچوں سے راستہ کھول لیا، قریب آ کر کہنے لگا اب تو بتائیں، حکم دیں، جو چیز ضرورت ہوتا کہ میں حاضر کروں۔ تو حضرت سالم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی حاجت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ اس نے سوچا آخرت کی کہاں پوری کر سکتا ہے، اس نے کہا دنیا کی۔ اور نے فرمایا کہ دنیا کی حاجت میں اس سے نہیں مانگتا جو اس کا مالک ہے، پھر میں اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک نہیں ہے؟ اللہ مالک ہے، اس سے میں دنیا نہیں مانگتا، وہ مجھے ہر وقت دیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، دیتا ہے پھر مانگوں۔ یہ الگ الگ ذوق ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، وہ دیتا ہے مجھے، دیتا ہے کپڑے، دیتا ہے پیسے، دیتا ہے رزق، دیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ دیتا ہے، میں اس سے نہیں کیسے مانگوں، تم سے کیسے مانگوں؟ تو عبد الملک جو ہے وہ سر نیچے کر کے سلیمان بن عبد الملک واپس۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کھڑے رہیں اور مخلوق سے استغنا برتیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس زمانے کے اندر بھی آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ لوگوں کی بدگمانیاں ہوں گی، ہونے دو، پتہ نہیں مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، مولوی صاحب کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، مولوی صاحب کے پاس گاڑی کیسے آئی، کوئی بات ہے؟ اگر یہ بات دل میں لے آتا ہے کہ یہ کہیں سے خزانہ ہے اس سے لیتا ہے، تو اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ یہ بات لے آتا ہے کہ کہیں سے پیسے اس کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا۔ یہ بات آتی ہے کوئی ایجنسی کا آدمی ہے، اللہ جل شانہ پوچھے گا، اور یہ تیری شقاوت اور بدبختی اور محرومی ہوگی۔ اللہ جل شانہ کے ہاتھ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا ہے کیا؟ یہ تو ہمیں کو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگتی ہے۔ اللہ والے جو اس سے روٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں آ کر گرتی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس کسی نے پیسے دیے، اس آدمی کا کاروبار ٹھیک نہیں تھا، بہت سارا مال تھا، فرمایا کسی اور کو دو۔ پھر اس نے کہا کسی اور کو دو، تم لے لو، تقسیم کرو لوگوں میں۔ اس نے فرمایا نہیں، تم خود تقسیم کرو، نہیں لیا۔ پھر اس شخص نے حضرت کے جوتوں کے اندر جو ہے وہ مال گھسیڑ دی۔ پیزار کے وطن نیست چرالو خدام و سرو پیزار اوچت کو ویسن منگت تین تیخت کو غروزی با پیزار کے پس اپلو کے رہتا رہا۔ پھر وہ جوتوں کے اندر آ کر گھستی۔ میں عرض کر رہا تھا ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ کبھی بھی اللہ جل شانہ سے الگ نہ ہو، اللہ کے ساتھ رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے تیرے بارے میں جو ہیں اس پر راضی رہیں۔
دکان ہے ضائع ہوئی، کاروبار ہے ضائع ہوا، بیماری ہے صحت ہے، غنا ہے مالداری ہے فقر ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ رہیں، یا اللہ تیرے فیصلے پر راضی، تو نے نعمت دی ہے تیرا شکر ہے، تو نے چھین لی تیرا فیصلہ میرے بارے میں یہی ہوا ہے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، کہیں شیطان مجھے گمراہ نہ کر۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر واقعی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والی مومنین والی صفات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد